میں تشریف فرما موقر علماء کرام، مشائخ عظام، قاریان قرآن حکیم و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، صدق الله العظيم۔ سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آل انڈیا مقابلہ تجوید و قرات و مسابقہ خطاب کے اس عالی شان پروگرام کے انعقاد پر جانشین محبوب العلماء والمشائخ حضرت الحاج الشاہ جمال مینا صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، سربراہ اعلیٰ جامعہ امیر العلوم مینائیہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا سایہ عاطفت جماعت اہل سنت پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ محترم حضرات، آج کے اس پروگرام میں مسابقہ خطاب کا موضوع ہے طب نبوی اور میڈیکل سائنس۔ میں مقررہ وقت میں اس عنوان پر کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ محترم حضرات، صحت کی طرح بیماری بھی ایک حقیقت ہے۔ انسان صحت مند بھی رہتا ہے اور بیمار بھی ہوتا ہے، لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے شفا اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرماتا ہے۔ دوا وغیرہ تو شفا کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں رب کا ارشاد پاک ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ شفا عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں معلوم ہوا کہ حقیقت میں شفا اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرماتا ہے، لیکن اس نے دوا کو ازالہ مرض کے لیے سبب بنا دیا۔ اس لیے شرعی اعتبار سے بیمار ہونے پر دوا علاج کرنا جائز ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری اور دوا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اتارا اور اس نے ہر بیماری کے لیے دوا مقرر کی، بس تم دوا کرو مگر حرام سے دوا مت کرو۔ عنوان تقریر میں دو لفظ ہیں، پہلا طب نبوی، دوسرا میڈیکل سائنس۔ میں اس کی وضاحت کر دوں تاکہ آپ حضرات دونوں لفظ کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ علاج کو طب نبوی کہتے ہیں، جبکہ سائنس کے طریقہ علاج کو میڈیکل سائنس کہا جاتا ہے۔ محترم حضرات، آج کل میڈیکل سائنس کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے، جبکہ میڈیکل سائنس کی ساری تحقیقات ذنیات پر مبنی ہے۔ سائنسی تحقیقات حتمی نہیں ہوتی بلکہ بدلتی رہتی ہیں، لیکن اللہ اور رسول کے احکامات اٹل ہیں، وہ نہیں بدلیں گے۔ محترم حضرات، اس اہم ترین موضوع پر مختصر روشنی ڈالتے ہوئے میں نے قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کا انتخاب کیا جو انتہائی پرمغز اور جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب، ہم نے آپ پر کتاب و حکمت اتارا اور ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والی وہ تمام چیزیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ مذکورہ آیت میں کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد وہ تمام معانی اور مفاہیم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رکھا۔ اب آئیے آپ غور کیجئے، ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا صَغِيرٍ وَلَا كَبِيرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبین، کوئی چھوٹی اور بڑی چیز نہیں جو قرآن
ہو ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں جو قرآن میں نہ ہو، اور دوسری طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے اور جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو سکھا دیا، تو کیسے ممکن ہے علاج و معالجہ جو کہ انسانی زندگی کا اہم ترین پہلو ہے وہ حضور کے تعلیمات کا حصہ نہ ہو؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ میڈیکل سائنس خود طب نبوی کے سامنے بہت ہی تنگ اور محدود نظر آتا ہے۔ میں نے خود اپنے بڑوں سے سنا کہ میڈیکل سائنس میں شوگر کا مکمل علاج نہیں، بی پی اور کینسر جیسے امراض لا علاج ہے، بلکہ تماشا تو یہ ہے بعض صحت مند مریض کو دوا دے کر مریض بنا دیا جاتا ہے۔ ایک مرض کی دوا کھا کر کبھی کبھار دوسرے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، جبکہ طب نبوی کا کتنا واضح اعلان ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر مرض کی دوا کائنات میں موجود ہے۔ ایک طرف آپ میڈیکل سائنس کی عاجزی اور تنگ دامنی دیکھیں تو دوسری طرف طب نبوی کی وسعت اور ہماگیری کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں علاج و معالجہ کے حوالے سے آپ کے ارشادات اور تعلیمات کو لوگ قلم بند کر رہے تھے، اور بعد کے مؤرخین نے اس کو کتابی شکل دی، جن میں ابو نعیم اصفہانی امام شافعی کے شاگرد محمد بن ابو بکر اور محمد بن عبداللہ زینی جیسی شخصیات سر فہرست ہیں، اور ابن سینا جیسے محقق نے طب نبوی کے فوائد و ثمرات کو سراہا، اور باب العلاج میں اپنے تجربات سے طب نبوی کی دواؤں کی افادیت کی تصدیق کی۔ دور نہ جائیں، آپ شہد کو دیکھیں، قرآن کریم نے اس کی تصویر کشی یوں کی ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس، مد مکھیوں کے پیٹ سے ایک ایسا عمدہ لاجواب مشروب خارج ہوتا ہے جس میں پوری انسانیت کے لیے شفا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے حضور اسے استعمال فرماتے تھے، اور حیرت ناک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کبھی بیمار نہ ہوئے، اس لیے کہ قرآنی نسخے استعمال فرماتے تھے جس کی بنیاد وحی الہی ہے۔ اور کلونجی کے بارے میں فرمایا یہ کالا دانہ موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے، جبکہ میڈیکل سائنس میں تھائرائیڈ کے مریض کو، بی پی اور شوگر والے کو ہمیشہ دوا لینی پڑتی ہے۔ گویا میڈیکل سائنس ان مریضوں میں شفا کا کام نہیں بلکہ ان مریض کو سہارا دے کر ایک ہی سٹیج پر روکے رکھتی ہے، جبکہ طب نبوی جڑ سے ختم کر کے اسے شفا تامہ عطا کرتی ہے۔ دور صحابہ میں لوگ طب نبوی سے اپنا علاج کرتے تھے، چنانچہ ابو سعید خدری نے بچھو کاٹنے والے شخص کا علاج سورہ فاتحہ سے کیا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا درد زہ سے پریشان ہوئی اور اتنا سخت درد ہوا کہ آپ موت کی تمنا کر بیٹھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھجور کھا لو۔ قرآن میں اسی جانب اشارہ ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بیت اللہ تمر فیہ، قال بیت اللہ تمر فیہ کبیت اللہ طعام فیہ، جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ اس گھر کی طرح ہے جس میں کھانا نہ ہو۔ اسی ارشاد نبوی کی روشنی میں اور طب نبوی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے ہارٹ اٹیک میں کھجور کی گٹلی سے علاج کیا۔ طب نبوی کے زمن میں اس بات پر بھی غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھا کر اس کی افادیت اور معنویت کی جانب ذہن انسانی کو مائل فرمایا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے مجھے انجیر، زیتون، کوہ طور اور امانت والے گھر مکہ کی۔ ارباب علم و دانش جلوہ گر ہے، انہیں پتا ہے کہ قسم اسی کی کھائی جاتی ہے جو چیز محتم بشان ہو، اور پھر تب اللہ تبارک و تعالی جس کی
قسم کھائے اس کی شان و شوکت کا کیا کہنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو وہ یہی انجیر ہے، اسے کھایا کرو کہ یہ بواسیر کو ختم کر دیتی ہے، جبکہ میڈیکل سائنس میں آپریشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور وہ بھی کامیابی ملے کہ نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ مسواک ہی کو لے لیجئے جو میرے آقا کی پیاری پیاری سنت ہے، اس سنت میں بے شمار دینی و دنیاوی فوائد ہیں۔ مسواک میں متعدد کیمیاوی اجزاء ہوتے ہیں جو دانتوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی تحقیق کے مطابق 80% امراض معدہ اور دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ طب نبوی کے مطابق مسواک کرنے سے قوت حافظہ بڑھتی ہے، درد سر دور ہوتا ہے، سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے، مسواک کرنے سے بلغم دور ہوتی ہے، نظر تیز، معدہ درست اور کھانا ہضم ہوتا ہے، عقل بڑھتی ہے، بڑھاپا دیر میں آتا ہے، پیٹھ مضبوط ہوتی ہے، بعض اوقات گرمی اور معدہ کی تیزابیت سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اس مرض سے خاص قسم کے جراثیم منہ میں پھیل جاتے ہیں۔ طب نبوی میں اس کا علاج یہ بتایا گیا کہ اس بیماری سے نجات پانے کے لیے منہ میں تازہ مسواک ملے اور اس کے لعاب کو کچھ دیر تک منہ کے اندر پھیرتے رہیں، یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں اپنی تقریر کا خلاصہ استاد الشورا حضرت علامہ سلمان رضا فریدی صاحب قبلہ کے اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کا ہاتھ ہے نبض جہاں کی دھڑکن پر، نبی کا ہاتھ ہے نبض جہاں کی دھڑکن پر، ہر ایک درد مٹانا حضور جانتے ہیں، ہر ایک درد مٹانا حضور جانتے ہیں۔ طبیبو آؤ در حکمت نبی چومو، طبیبو آؤ در حکمت نبی چومو، کہ ہر علم سے بچانا حضور جانتے ہیں، کہ ہر علم سے بچانا حضور جانتے ہیں۔ فریدی طب نبی ہے خزینہ راحت، فریدی طب نبی ہے خزینہ راحت، مصیبتوں سے بچانا حضور جانتے ہیں، مصیبتوں سے بچانا حضور جانتے ہیں۔ میں پھر صاحب سجادہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم ترین موضوع کا انتخاب کر کے ہماری ترغیب فرمائی جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔